فتح اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں مریم شراز کرسچن لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیزو، آج اس کتاب کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس کا نام ہے قیادت کا نمونہ۔ اس کے مصنف ہے جیمز ڈبلیو گریٹ، ٹائٹل ایوب کیسر، کمپوزنگ جاوید بابو، اور اس کی تعداد ہے 2000۔ اس کو پبلش کیا ہے فل گاسپل اسمبلی آف پاکستان۔ عزیزو، اس کتاب کے اندر جو چیز سمجھائی گئی ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتاتا ہوں۔ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں نئے عہد نامے کی طرز کی کلیسیا دیکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں لوگ۔ یہ دلچسپی صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، بلکہ اس کی وجہ موجودہ کلیسیا کی حالت ہے، جو کہ ویسی نہیں جیسے کلام مقدس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کتاب کے اندر 3 قسم کے رد عمل ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک رد عمل جسے نبوتی رد عمل کہا جاتا ہے، جس میں خدا کے بندے لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی اور اس کے ادارے کی عدالت جلد ہونے والی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ادارہ تباہ ہو جائے گا، لیکن سچے ایماندار اٹھا لیے جائیں گے۔ آج کے دور میں ہم کلیسیاؤں میں اس قسم کے بہت سے رد عمل دیکھتے ہیں، اور پچھلے 20 سالوں میں اس موضوعات پہ بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بہت سے سیمینار ہوئے اور بہت سے واعظ بھی کیے گئے ہیں۔ کلیسیا کی ابتدائی دنوں میں خدا نے ایسے خادم پیدا کیے جنہیں روح القدس نے ابھارا تھا تاکہ کلیسیا پر خدا کی باتیں ظاہر کریں۔ ان کے پاس روح القدس کے اختیار بھی تھے جن کی وجہ سے وہ معجزات دکھاتے تھے۔ ان کی خدا کی طرف سے ایک خاص قسم کی بلاہٹ تھی۔ پالوس اور 12 شاگرد اس گروہ میں شامل تھے۔ خدا کسی کو بھی اپنی خدمت کے لیے بلا سکتا ہے، تاہم اس کی بلاہٹ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کوئی کلیسیا اس کو قبول کر کے اس کی مخصوصیت نہ کرے۔ اگر کسی شخص کو خدا نے واقعی خدمت کے لیے چنا ہوگا تو ہاتھ رکھنے کی تقریب کے بعد اس میں روح القدس کی نعمتیں ظاہر ہوں گی، جس سے بہت سی کلیسیاں برکت پائیں۔ اس کتاب کی کچھ معلومات ہم آپ کو وائس اوور کے تھرو دیں گے۔ قیادت کا نمونہ۔ اوریجنل ٹائٹل نیو ٹیسٹمنٹ چرچ لیڈرشپ، ریٹن بائی جیمز ڈبلیو گریٹ، ٹائٹل ایوب کیسر، کمپوزنگ جاوید بابو، کاپیز 2000، پبلشڈ بائی فل گاسپل اسمبلیز آف پاکستان۔ کتاب کے عنوان: نئے عہد نامے میں بیان کی گئی کلیسیاؤں کا جائزہ۔ کلیسیا قائم کرنے والی ٹیمیں، رسول اس وقت اور اب، بزرگوں کی مجلس، ایلڈروں کے کام اور ذمہ داریاں، ایلڈروں کی کونسل، ایلڈروں کے لیے مطلوبہ لیاقتیں بائبل کی روشنی میں، پاسبان کا چناؤ اور تقرر کا طریقہ کار، نئے عہد نامہ کی کلیسیا میں ڈیکن کا کردار، نئے عہد نامہ کی کلیسیا میں مخصوصیت۔ کتاب کا پیش لفظ: نئے عہد نامہ میں بیان کی گئی کلیسیا کا مطالعہ ہمیشہ میری زندگی کا محور رہا ہے۔ اس میں میری خاص دلچسپی رسولوں کے زمانے کی کلیسیا کے انتظامی ڈھانچے کے مطالعہ میں تھی۔ اس دلچسپی کی وجہ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی تھی کہ میں رسولوں کی طرز کی کلیسیائیں انتظام کو آج کی کلیسیا پر بھی لاگو کر سکوں۔ فروری 1981 میں خداوند نے میرے لیے یہ ممکن کیا کہ میں اپنے شہر کے ہم خیال بھائیوں کی رفاقت کا رکن بن سکوں۔ اس رفاقت کا نام تلسا کرسچن فیلوشپ ہے۔ ان بھائیوں کے دل میں یہ خواہش موجود تھی کہ وہ نئے عہد نامہ کے مطابق کلیسیائیں قائم کر سکیں، لیکن وہ اس معاملے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں کر پائے تھے۔ لہٰذا ہم نے مل کر یہ سفر طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ راستہ زیادہ تر مشکل تھا۔ پرانی روایات اور اتوار آسانی سے ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہم بھی اپنی رویا پر عمل درآمد کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ لہٰذا ہم نے سفر شروع کیا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد دوسری کلیسیاؤں کے رہنما نے ہمارے کام کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ کوئی نہ کوئی کلیسیا کا رہنما ہمارے انتظار میں ہوتا تاکہ ہمارے اس نئے تجربے کے بارے میں ہم سے گفتگو کر سکے۔ جاتے وقت تقریباً ہر ایک رہنما ہم سے یہ کہہ کر جاتا کہ اگر آپ اس بارے میں کوئی سیمینار کریں تو مجھے ضرور بلائیں۔ ہم نے کبھی کوئی سیمینار نہیں کیا،
کیونکہ ہم تو خود سیکھ رہے تھے اور اس تجربے کو کلیسیاؤں پر آزما رہے تھے، لہٰذا ہم کسی کو کیا سکھا سکتے تھے۔ ان سالوں کے دوران ہمیں امریکہ میں اور امریکہ سے باہر ایسے گروپوں کے بارے میں بھی علم ہوا جو وہی کچھ کر رہے تھے جو ہم کر رہے تھے۔ ہمارے ان گروپوں سے روابط قائم ہونا شروع ہو گئے اور ہم نے ان کے نتائج کو اپنی کسوٹی سے جانچنا شروع کر دیا۔ ان کے کچھ خیالات تو ہمارے معیار پر پورا اترے، لیکن کچھ ہمارے معیار سے کم نکلے۔ تاہم کچھ باتوں میں یہ گروپ نئے عہد نامے کے مطابق کلیسیا قائم کرنے میں ہم سے آگے تھے۔ 1986 کی خزاں کے موسم میں ہم کورلاڈو کے ایک پہاڑ پر دعا میں مصروف تھے کہ خدا نے ہمیں ان رہنماؤں کے بارے میں سوچنے کو کہا جو ہمیں یہ کہہ کر گئے تھے کہ اگر ہم کوئی سیمینار کریں تو انہیں ضرور دعوت دیں۔ روح القدس نے مجھے ابھارا کہ میں ایک میٹنگ کا اہتمام کروں اور ان تمام رہنماؤں کو اس میں شرکت کی دعوت دوں۔ یہ کوئی سیمینار نہیں تھا جس میں ارکان بیٹھ کر کسی ماہر شخص کے خیالات سنتے ہوں، بلکہ یہ ایک بھائیوں کی ایک مجلس تھی جو کہ اس لیے اکٹھا ہوئے تھے کہ مل کر سچائی کی تلاش کریں۔ ہر رکن اپنے تجربات دوسروں کے سامنے بیان کرتا اور گفتگو میں باقاعدہ حصہ لیتا۔ میٹنگ میں نظریات کی بجائے عملی کام پر زور دیا گیا۔ اس میٹنگ کا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ شرکت صرف دعوتی کارڈ کی بنا پر ہی ممکن تھی۔ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں تمام آنے والوں کے لیے ایک تعارفی مضمون لکھوں تاکہ شرکت سے پہلے وہ اس موضوع کے پس منظر کو سمجھ سکیں۔ اس لیے علاوہ میٹنگ کے انتظام کی ساری ذمہ داریاں بھی میری ہی تھیں۔ میں نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تمام رہنماؤں کو دعوت نامے ارسال کیے اور مئی 1987 میں یہ میٹنگ منعقد ہوئی۔ میرا تو یہی خیال تھا کہ یہ میٹنگ بس ایک ہی بار ہونا کافی تھی، لیکن جو لوگ شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے ہر سال ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا کام اس میٹنگ کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھا۔ مجھے بھی اس کمیٹی کا رکن بنا دیا گیا۔ اگلے سال یہ میٹنگ کسی دوسرے شہر میں منعقد کی گئی۔ اس کے بعد ہم باقاعدگی سے ہر سال مئی میں یہ میٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ ہر سال ہم اس میٹنگ کو آخری میٹنگ کے طور پہ ہی کرتے ہیں جب تک کہ خدا ہماری رہنمائی نہ کرے۔ ہمیں اگلے سال بھی یہ میٹنگ کرنی چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا کہ لوگ بلا وجہ ہی خدا کی مرضی کے بغیر ہی کسی کام کو جاری رکھتے ہیں جو کہ خدا نے صرف ایک سال کے لیے ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کتاب میں زیادہ تر ان مضامین پر بحث کی گئی جو میں نے لکھے۔ ہم نے بڑی دیانتداری سے یہ مضمون اور موضوع کے لیے دعا کی اور دعا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف موضوعات پر بحث کی تاکہ ہم وہ کر سکیں جو خدا چاہتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے لکھے ہوئے ان مضمونوں کی کافی تعداد میرے پاس جمع ہو گئی۔ ہمیں پورے امریکہ سے مختلف درخواستیں موصول ہوتی تھیں، لہٰذا مجبوراً ہم نے ان تمام مضمونوں کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر 1994 میں ہماری رفاقت نے یہ ذمہ داری لے لی اس کتاب کو تیار کر کے چھاپا جائے۔ اس کتاب کے اکثر ابواب انہی مضامین کے تھوڑے سے تبدیل شدہ ہیں۔ ہم نے صرف ان مضامین کا انتخاب کیا ہے جو اس کتاب کے موضوع سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ شروع کریں، میں ایک بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ اس کتاب کا موضوع خدا کی بادشاہی میں پہلے درجے کا اہم موضوع نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں زیادہ اہم یہ ہے کہ کلیسیا میں ہمیں مسیح یسوع کی زندگی کا عکس نظر آئے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا چاہے گا کہ کلیسیائیں عملی طور پر مسیح کی زندگی کا نمونہ بنے، وہ واضح میں کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ کسی کلیسیا میں یہ دونوں چیزیں بھی احسن طریقے سے کار فرما ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک روایتی بات ہے کہ ہر مصنف اپنی کتاب کی تیاری کے سلسلے میں اپنی کتابیں ان لوگوں کی خدمات کا ضرور ذکر کرتا ہے جنہوں نے اس کی مدد کی ہو، لیکن مجھے یہ خواہش بہت خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں مختلف قیمتی مشورہ جات دیے، بہت سے لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، بہت سے ساتھیوں نے ہمیں ڈانٹا کہ آپ بہت آہستہ کام کر رہے ہیں۔ ہم بہت سے لوگوں کی زندگیوں سے متاثر ہوئے اور ہمیں بہت برکت اور حوصلہ افزائی ملی۔ ان سب لوگوں کے نام لکھنے کے لیے ایک اور کتاب لکھنا پڑے گی۔
لیکن کچھ ساتھیوں کا نام میں یہاں ضرور لینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر چارلس فاروربل اسٹینڈرز وہ ہیں جنہیں خدا نے ابھارا کہ وہ اس رفاقت کا قیام عمل میں لائے۔ ان لوگوں نے مجھے اس وقت اپنے ساتھ شامل کیا جب میں اس معاملے میں اتنا تجربہ کار نہیں تھا۔ اپنے مرحوم دوست والٹر ہڈسن کی دوستی اور حوصلہ افزائی کا بھی شکر گزار ہوں۔ اپنے ساتھیوں بروس کٹر، جم گرینل، جویس وینسین اور گورڈن رائٹ کی رفاقت اور ان کی بھی مدد کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے جو مجھے اعتماد دیا، اس کے بغیر میں یہ بڑا کام کرنے کے قابل نہ ہو سکتا۔ میں ان ساتھیوں اور بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس سالانہ مجلس میں شامل ہوتے تاکہ اس موضوع پر بات چیت کر سکیں۔ ان لوگوں نے اس کتاب کے مسودہ پر مختلف انداز سے تنقید کر کے اسے مزید بہتر بنانے کے قابل کیا۔ ان میں سے بہت سے ساتھیوں نے اس کتاب کی پروف ریڈنگ میں مدد کی۔ ہم ٹینا ایلبریکٹ کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کتاب کا ٹائٹل ڈیزائن کیا اور ٹائپسٹ کی رہنمائی بھی کی۔ جان مکوے کا نام نہ لینا بھی زیادتی ہوگا، جن کی نگرانی میں اس کتاب کی چھپائی اور پھر اشاعت کا کام ہوا۔ اس کے بعد اپنی بیوی باربرا کا بھی شکر گزار ہوں جس نے نہ صرف اس کتاب کی کمپیوٹر کمپوزنگ میں مدد کی بلکہ پروف ریڈنگ کا بور کر دینے والا کام بھی کرتی رہیں۔ اس کتاب کو میں اپنے مالک اور خداوند یسوع مسیح کے نام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کے صفحات کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور جو صفحات اس کی مرضی کے مطابق نہیں وہ لوگوں کے دلوں پر اثر نہ کر سکیں اور اس کتاب کے وسیلہ سے اس کی مرضی پوری ہو۔ جیمز ڈبلیو گریٹ، امریکہ، 1996۔ کتاب کا تعارف۔ پچھلے کچھ سالوں میں ایمانداروں کے اندر نئے عہد نامے کی طرز کی کلیسیاؤں میں زیادہ دلچسپی دیکھنے کو آئی ہے۔ یہ دلچسپی صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ اس کی وجہ موجودہ کلیسیا کی حالت ہے جو کہ ویسی نہیں جیسا کہ کلام مقدس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ جب کوئی ادارہ اصلاحات یا تجدید کے عمل کے خلاف مذمت کا اظہار کرتا ہے تو اس میں 3 قسم کے رد عمل ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک رد عمل جسے نبوتی رد عمل کہا جاتا ہے، جس میں خدا کے بندے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے اور اس ادارے کی عدالت جلد ہونے والی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ادارہ تباہ ہو جائے گا، لیکن سچے ایماندار اٹھا لیے جائیں گے۔ آج کے دور میں ہمیں کلیسیاؤں میں اس قسم کے بہت سے رد عمل نظر آتے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں اس موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی، بہت سے سیمینار ہوئے اور بہت سے وعظ بھی کیے گئے۔ کچھ ایسے ہیں جو آج کی جدید کلیسیاؤں میں موجود ریاکاری، غیر مناسب باتوں کو ترجیح دینے کے رویے سے نالاں ہیں۔ اس سوچ کے حامل لوگ کلیسیا کے تصور ہی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انہوں نے بیماری کی تشخیص تو درست کی، مگر اس کے لیے جو علاج یہ لوگ تجویز کرتے ہیں وہ بائبل کی تعلیم کے مطابق نہیں، اور اگر ان کے علاج کو اپنا لیا جائے تو ہم خداوند یسوع کے ارشاد اعظم کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ تیسری قسم کا رد عمل بحالی کلیسیا کے بارے میں ہے۔ یہ لوگ حقیقی مسیحیت پر زور دیتے ہیں، یہ کلیسیا کے ابتدائی دنوں کو آئیڈیل بنا کر دیکھتے ہیں۔ ان کا رد عمل یہ ہے کہ موجودہ کلیسیا میں اصلاحات اور بہتری لانے کی بجائے ہم واپس ابتدائی دور کی کلیسیا قائم کرنے کی طرف چلے جائیں اور نئے سرے سے کام شروع کر دیں۔ وہ اس بات پر نہیں سوچتے کہ ان 2000 سالوں میں روح القدس نے کلیسیا میں کام کیا اور اسے اس مقام تک لے کر آئی جہاں کلیسیا اس وقت ہے۔ 16ویں صدی کی اینابیپٹسٹ تحریک جو کہ یورپ میں شروع ہوئی، 17ویں صدی کی جداگانہ کلیسیا کی تحریک جو کہ برطانیہ میں شروع ہوئی، اور 19ویں صدی کی بحالی کلیسیا کی تحریک جو کہ امریکہ میں شروع ہوئی۔ یہ تحریکیں اب بھی مختلف شکلوں میں مختلف لوگوں کے ذریعے جاری ہیں۔ چرچ آف کرائسٹ، ڈیپلز آف کرائسٹ وغیرہ شامل ہیں۔ بحالی کلیسیا کے حامی لوگ نئے عہد نامے کی ابتدائی کلیسیا کو اہم باتوں کو لے کر ان کی بنیاد پر جدید کلیسیا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ لوگ 4 باتوں پر خاص توجہ دیتے ہیں: کلیسیا کی انتظامیہ، کلیسیا کی زندگی، عقائد، کلیسیا کے مقاصد۔ ہماری یہ کتاب واضح طور پر بحالی کلیسیا کی سوچ ہی کی عکاسی ہے۔ میں ذاتی طور پر بحالی کلیسیا کا حامی ہوں، اگرچہ میں بنیاد پرست نہیں۔ میں چیزوں کو عملی نظر سے بھی دیکھتا ہوں، آئیڈیل نظریاتی انداز سے بھی۔ یہ دونوں انداز ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ انہی دونوں نے مجھے بحالی کلیسیا کا حامی بنا دیا۔ میں عملی طور پر بحالی کلیسیا کا حامی ہوں۔ میرے خیال میں اگر ہم نئے عہد نامہ میں بیان کی گئی ابتدائی کلیسیا کے انداز کو اپنا لیں تو جدید کلیسیا کی بہت سی خامیاں دور ہو سکتی ہیں۔ میں بھی اقرار کروں گا کہ میں کسی حد تک آئیڈیلسٹ یعنی نظریات کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں مان رکھتا ہوں کہ روح القدس کی رہنمائی سے مختلف علاقوں میں کلیسیائیں قائم ہوئیں۔ روح القدس نے کلیسیا کے لیے ایک نمونہ پیش کیا تاکہ مختلف کلیسیائیں اس نمونے کی پیروی کریں۔ گزری ہوئی صدیوں میں کلیسیائیں رہنما اس نمونے سے دور ہٹتے گئے۔ آج کی کلیسیا کے زیادہ تر مسائل یا مختلف مسائل جو کلیسیا نے اپنے 2000 سال تاریخ میں دیکھے ہیں، اسی نمونے سے دور ہٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ بحالی کلیسیا کی تاریخ کی خامیاں۔ بحالی کلیسیا بدقسمتی سے بحالی کلیسیا کی تاریخ میں بھی کچھ خطرناک قسم کی خامیاں موجود ہیں۔ ان خامیوں میں سے ایک دوسرے سے علیحدگی کا رجحان ہے۔ اس تاریخ کے بہت سے ارکان صرف اپنے آپ کو ہی سچے مسیح سمجھتے ہیں اور ان لوگوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں جو ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے، مسیحیت کے بارے میں ان جیسی سوچ نہیں رکھتے۔ دوسری خامی یہ کہ یہ لوگ نئے عہد نامے کو ایک قانونی دستاویز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جو وہ اسے قانونی دستاویز سمجھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو قانون دان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میں خود بھی اقرار کرتا ہوں کہ میرے اندر بھی ایک ایسی سوچ موجود ہے۔ لہٰذا جب لوگوں کی زندگیوں کے حقائق سامنے آتے ہیں تو انہیں زبردستی نئے عہد نامے کو لفظ بہ لفظ ماننے کو کہتے ہیں، یا پھر وہ چالاکی کے ساتھ بائبل کے بیانات کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یہ حقائق کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آئیں، اور ان کی وضاحت پچھلے دنوں ہونے والے ایک واقعے سے کی جا سکتی ہے جو ایک مقامی کلیسیا میں رونما ہوا۔ ایک آدمی جو کلیسیائی عبادت میں باقاعدگی سے شامل ہوتا تھا، کسی خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ملوث ہو گیا۔ جب تقریباً 2 سالوں تک اس کے کردار میں بہتری پیدا نہ ہوئی تو اس کی بیوی نے اس سے طلاق کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس عرصے کے دوران بھی وہ شخص باقاعدگی سے گرجا گھر آتا، خدا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ کلیسیا کا باقاعدہ رکن نہ تھا، اس لیے کلیسیا اس پر مکمل اختیار نہیں رکھتی تھی۔ تاہم اس کی بیوی اس عرصہ میں کلیسیا کی باقاعدہ رکن بن گئی۔ اس نے ایلڈروں سے اپنے طلاق کے مسئلے کے بارے میں مشورہ کیا۔ اب ایلڈران اپنے طور پر اس مسئلے سے دوچار تھے کہ وہ اس خاتون طلاق کے حوالے سے کیا مشورہ دیں۔ بحث کے دوران اگر کوئی بے دین عورت یا مرد اپنی بیوی یا خاوند کو چھوڑنا چاہتا ہو تو چھوڑا جانے والا ایماندار اس کے بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ کیا یہ شخص ایماندار ہے یا بے دین؟ ایک نقطہ نظر اختیار کیا گیا کہ چونکہ اس شخص کا رویہ ایماندار نہیں، لہٰذا وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایلڈر بائبل مقدس میں سے کوئی راستہ ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اس عورت کو اس شخص سے طلاق لینے کی اجازت دی جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک اور مثال بپتسمہ اور نجات کے تعلق کی دی جا سکتی ہے۔ نئے عہد نامے کے حوالے سے نجات کو بپتسمہ سے باندھتے ہیں۔ اعمال 2:38 آیات میں گناہ گاروں سے کہا گیا ہے کہ وہ توبہ کریں اور بپتسمہ لیں تاکہ ان کے گناہ معاف کیے جائیں۔ پہلا پطرس 3:21 آیات ہمیں بتاتا ہے کہ بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم بچتے ہیں۔ گلاطیوں 3:27 آیات کہ ہم بپتسمہ کی مدد سے مسیح میں داخل ہوتے ہیں۔ نجات کا بائبلی طریقہ کار یہی ہے کہ ہم انجیل کو سنیں، اس پر ایمان لائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے ایمان کا اقرار کریں اور پانی میں بپتسمہ لیں۔ لہٰذا نئے عہد نامے کو قانونی دستاویز کرتے ہوئے ہم یہی کہتے ہیں کہ صرف غوطہ لینے والے ایماندار ہی نجات یافتہ ہیں۔ کچھ لوگ صرف غوطہ کے مسئلے پر بہت زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں۔ یہ بحث بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر نئے عہد نامے کا گہرے طریقے سے مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہے۔ مثلا بہت سی مشنوں میں چھڑکنے یا انڈیلنے کو غوطہ لینے کا متبادل قرار دیا گیا ہے۔ اب قانونی مسیحیوں کی نظر میں
اس طرح سے بپتسمہ لینے والے نجات یافتہ نہیں، چاہے یہ لوگ انجیل کی منادی کرتے ہوں، چاہے مسیح کے نام سے شہید ہوتے ہوں۔ قانونی مسیح ان مسیحوں سے رفاقت رکھنے سے بھی کئی دفعہ انکار کر دیتے ہیں جنہوں نے بذریعہ خطہ بپتسمہ نہ لیا ہو۔ ایک اور بات جو نئے عہد نامے کو لکھے جانے کے وقت اور اب کے زمانے میں مختلف ہے، وہ ہے ایمانداروں کے ہاں پیدا ہونے والے بچے۔ ان بچوں کو پیدائش ہی سے مسیح کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بچے اپنے ابتدائی سالوں میں ہی مسیح کو اپنی زندگیوں میں اس انداز سے دے دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی مسیح میں قائم رہتے ہیں۔ ان بچوں کے ماں باپ بہت دفعہ ان کے بپتسمے میں دیر کرتے ہیں تاکہ یہ بچے بپتسمہ کے مسیح معنی سمجھ سکیں۔ کیا ایسا کرنا ماں باپ کے لیے درست ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک بحث طلب مسئلہ ہے۔ اب اگر ان بچوں میں سے کوئی بھی جس کا بپتسمہ نہ ہوا ہو فوت ہو جائے تو ہم کیا اسے نجات یافتہ کہیں گے یا نہیں؟ قانونی مسیحوں کی نظر میں یہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ اناجیل اور اعمال کی کتاب کے مطالعہ سے ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ 12 شاگرد ایمانداروں کا ایک خاص گروہ تھا۔ اس نتیجے کے اخذ کرنے کی درجہ ذیل وجوہات ہیں۔ انہیں مسیح کے زندہ ہونے کی گواہی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کلیسیا تک مسیح کی صحیح تعلیم اور خدا کی مرضی کو ظاہر کریں۔ انہیں روح القدس کی طرف سے یہ یادداشت کی گارنٹی دی گئی تھی کہ یسوع نے ان سے کہا تھا کہ پریشان مت ہونا کہ تم نے کیا کہنا ہے، روح القدس خود تمہیں ساری باتیں یاد کرائے گا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کلیسیا کی بنیاد رکھیں اور اسے بچپن سے لے کے بلوغت تک لے کر جائیں اور قائم کریں۔ لوگ ان کے معجزات کی وجہ سے جانتے اور ان سے ڈرتے تھے اور ان سے دور رہتے تھے۔ ان کی مسیح کے رسول ہونے کا کلیسیا کے ترجمان ہونے کی حیثیت کو کبھی کسی نے شک کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ان 12 کی موت کے بعد اس خاص قسم کی رسالت ختم ہو گئی کیونکہ کوئی اور ان جیسی خصوصیات حاصل نہ کر سکا۔ یہ کسی کے ہاتھ رکھنے یا اس جیسے کسی اور فعل کی وجہ سے خاص نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ مسیح نے خود انہیں چنا تھا۔ ان میں سے 10 پر اس نے پھونکا تھا اور نہ کسی کو خاص نشان دے کر مخصوص کیا گیا تھا۔ جی عزیزو، یہ تھا اس کا خلاصہ کتاب کا جو اس کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ عزیزو، اس کتاب کو پڑھنے کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہت بہت شکریہ۔